أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق الله العظيم۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجیے جبکہ ان کے پاس رسول آئے۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے ان کی طرف بستی والوں کی طرف دو رسول بھیجے، بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی۔ ان تینوں رسولوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو جھوٹی بولتے ہو۔ ان لوگ نبیوں نے رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے اور ہمارے ذمے واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ ان لوگوں نے کہا بستی والوں نے کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے بڑی تکلیف پہنچے گی۔ رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا تم کو نصیحت کی جائے تب بھی منحوس؟ بلکہ تم ایک اسراف کرنے والی قوم ہو، حد سے نکلی ہوئی قوم۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ انطاکیہ ایک جگہ کا نام ہے، اب وہ روم کے اندر ہے یا شام کے اندر سیریا میں ہے، مختلف قول ہے، زیادہ تر قول یہ ہے کہ سیریا کے اندر وہ بستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو رسولوں کو بھیجا ان کی طرف، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو قاصدوں کو بھیجا۔ کسی صحیح حدیث سے زیادہ تر یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی رسول نہیں آیا ہے۔ اور ایک شکل یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں میں سے جو ان پر ایمان لائے تھے، حواری کہلاتے تھے، ان میں سے دو آدمیوں کو بھیجا دعوت دینے کے لیے کہ جاؤ فلاں بستی کے اندر۔ اور بات یہاں تک ہماری کل پہنچی تھی کہ اس بستی کا، اس شہر کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ دو آدمی آئے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ بہت ان کو شفا پہنچی ہے،
اور یہ اس طرح کا کچھ علاج کرتے ہیں جس سے لوگوں کو اندھا ہو تو دیکھنے والا ہو جاتا ہے، کوڑی کی بیماری ہو تو وہ دور ہو جاتی ہے۔ جب بادشاہ کو یہ بات پہنچی تو بادشاہ نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ ہم عیسیٰ کے دو قاصد ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کیوں آئے ہو؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ ان دونوں رسولوں نے بتایا کہ ہم تم کو نکالنے کے لیے آئے ہیں ایسی چیزوں کی عبادت سے جو نہ تو سنتی ہے نہ دیکھتی ہے، ایسی ذات کی طرف دعوت دینے کے لیے جو سنتی بھی ہے دیکھتی بھی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا، ہمارے معبود کے سوا تمہارا بھی کچھ دوسرا کوئی معبود ہے؟ کہا کہ ہاں، جس نے تجھ کو پیدا کیا، تیرے معبودوں کو بنایا جس نے، وہی اللہ۔ کہا کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے جاؤ، تمہارے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں کہ تم کیسے آدمی ہو، تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ جب یہ لوگ گئے تو لوگوں نے بہت مارا پیٹا۔ یہ تو ہمیشہ کا یہ دستور رہا ہے کہ سچائی کے پیچھے تکلیف آتی ہے، جو بھی حق بات لے کر آتا ہے اس کو ہمیشہ لڈو نہیں ملے، تکلیفیں آئی ہے۔ یہ ایک روایت یہاں تک ہے۔ دوسری ایک روایت وہب ابن منبہ کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو آدمی کو پہنچا، یہ بادشاہ تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ ایک دن بادشاہ نکلا تو ان لوگوں نے زور زور سے اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور ذکر کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو آیا غصہ اور کہا کہ ان دونوں کو جیل میں رکھ دو۔ کوئی تحقیق نہیں کی اور دونوں کو 200 کوڑے لگائے۔ جب یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچی کہ ان دونوں کو مارا گیا ہے، پیٹا گیا اور قید خانے میں رکھا گیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تیسرے آدمی کو بھیجا جو سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماتحت جتنے لوگ تھے ان سب کا سردار تھا، جس کا نام شمعون تھا۔ اب یہ پہنچتے ہیں، بادشاہ کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیسے بادشاہ کی ارد گرد جو رہنے والے تھے ان میں سے کسی کنیکشن اور کانٹیکٹ کرتے ہیں، اسے تعلق ہو جاتا ہے۔ اب دھیرے دھیرے بادشاہ تک یہ بات پہنچتی ہے کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے اور کام کا آدمی ہے۔ تو یہ تو ایسے ہی بن کے گئے تھے جیسے کچھ جانتے ہی نہیں ہے، اور نہ یہ بات بتلانی تھی کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ لوگوں کے ساتھ رہنے لگے، لوگ مانوس ہو گئے۔ بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ نے بھی اپنا قریب کیا، بادشاہ بھی ان سے بہت زیادہ مانوس ہو گیا، اکرام کیا۔ تو ایسے ہی موقع پا کر ایک دن شمعون نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے بات پہنچی ہے کہ کوئی دو آدمی آپ کے یہاں آئے تھے جنہوں نے آپ کو اپنے دین کی طرف سے ہٹا کر ان کے دین کی طرف لے جانے کی کوشش کی، تو آپ نے ان کو قید خانے میں ڈال دیا۔ تو کہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ کہا کہ آپ نے اس کے بارے میں ان لوگوں سے بات کی تھی کہ کیوں آئے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ کہا نہیں، مجھے غصہ بہت آ گیا، اور غصہ بیچ میں حائل ہو کر میں بلا تحقیق۔ آج ہمارے معاشرے میں ماحول میں یہی بات ہے، کوئی بھی بات کان میں آئی مان لی، بس تحقیق کرو، کوئی بھی بات بلا تحقیق بات مت کرو۔ تو شمعون کو موقع مل گیا کہ بھائی ان کو بلاؤ، ان سے کچھ بات کرو اور تحقیق کرو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بلاتے ہیں۔ وہ دو آدمی آئے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے، صاحب روح البیان نے اس کو نقل کیا ہے کہ شمعون پہلے بادشاہ کے پاس نہیں گئے تھے، پہلے جیل میں گئے تھے، ان دو آدمیوں کو ملنے کے لیے گئے تھے، اور ان دونوں کو ایک بات بتائی تھی کہ یاد رکھو
نرمی سے ہی کام ہوگا، ایک دم سختی سے بات کریں گے تو کام نہیں ہوگا۔ کہا کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک عورت ہے جس کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا، ایک لمبے زمانے کے بعد بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ ابھی چھوٹا ہی تھا، اس کو تو دودھ پینے کا زمانہ تھا، اور اس عورت نے سوچا کہ اس کو ابھی سے روٹی کھلا دوں جلدی بڑا ہو جائے، روٹی کا ٹکڑا دے دیا اور وہ پھنس گیا، جس میں اس بچے کی موت آ گئی۔ کہا کہ تم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں جلدی نہیں کرنی تھی، پہلے اندر گھسنا تھا ان میں، اس کے بعد آپ کو بات کرنے کی۔ خیر، جب وہ دونوں آئے بادشاہ کے دربار میں تو پوچھا شمون نے کہ بھئی تم کو یہاں کس نے بھیجا تھا؟ کہا کہ اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو شمون نے کہا کہ اچھا اس کی صفت بیان کرو، اور مختصر، بہت لمبی چوڑی گفتگو مت کرنا۔ کہا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ شمون نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی نشانی ہے؟ تم کو جس نے بھیجا ہے اس نے کوئی نشانی دی ہے؟ کہاں ہے؟ تم تمنا کرو، تم کیا چاہتے ہو بتاؤ۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک لڑکا تھا جس کی جو آنکھیں ہیں وہ آنکھیں بالکل نہیں تھی، یہ جو حلقہ ہے آنکھ کا وہ حلقہ بھی نہیں تھا، بالکل سپاٹ تھا، فلیٹ۔ ایسے لڑکے کو لایا گیا اور کہا کہ اس لڑکے کو دیکھتے کر دو۔ ان دونوں نے دعا کرنا شروع کیا، ادھر یہ دو دعا کر رہے ہیں، شمون اپنے طور پہ چپکے چپکے دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اور یہ جو آنکھ کا حلقہ ہے وہ جگہ پھٹی اس نوجوان کی۔ انہوں نے مٹی کے دو گولے بنائے چھوٹے چھوٹے اور آنکھ کی جگہ پہ رکھ دیے، جس سے آنکھ کی سفیدی اور سیاہی جو ہے وہ آنکھ بن گئی اور وہ دیکھتے ہو گئے۔ بادشاہ بہت زیادہ متعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ شمون نے دیکھا کہ یہ موقع ہے، کہا کہ جن کی عبادت تم کرتے ہو اگر ان کو یہ درخواست کی جائے کہ وہ اس طرح سے کر دے تو کر سکتے؟ اگر یہ کر سکتے ہو تو آپ کے لیے بڑی عزت بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ انہوں نے کیا ہے تو تمہارے اگر کر سکتے ہو تو پھر برابری ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں تو پتا ہے کہ ہمارے معبود نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے۔ یہ شمون کیا کرتے تھے؟ دیکھو، اعتماد حاصل کرنے کے لیے کچھ دن کے لیے شمون ان کی طرح ہو گئے، بادشاہ جس طرح پوجا کرتا رہا، عبادت خانے میں اپنے اسی طرح ان کے ساتھ کرتے تھے، تاکہ ان کو اعتماد ہوگا نا، یہ سوچیں گے کہ یہ بھی ان کا آدمی ہے، یہ اسی طرح سے آیا ہو۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے ہندوستان میں، گجرات میں ایک مندر ہے سومناتھ کا مندر، سومناتھ کا مندر، اس کے اندر سونے کی مورتیاں اور سب کچھ تھا۔ تو ہمارے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جو شیراز کے رہنے والے تھے، شیراز انڈیا سے بھی دوسری کنٹری، ایران جیسی کنٹری میں رہتے تھے، یہ گھومتے گھومتے انڈیا آئے، گجرات آئے، سومناتھ مندر میں پہنچے۔ اب اس مندر میں دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ پوجا کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک تفسیر کی کتاب میں لکھا ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا کہ وہ بھی گئے تھے اور انہوں نے اس طرح کا کیا تھا۔ اب شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے جاتے ہی تھوڑے دن میں کسی آدمی کو کہا کہ یار میں تو حیران ہوں لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر، کیسی پوجا کرتے، کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ آدمی غصے ہو گیا کہ تو کوئی دوسرا آدمی لگتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایسے موقع پہ تھوڑی خوشامد کرنی پڑتی ہے۔ پھر میں اس کی تعریف میں لگ گیا کہ نہیں، میں تو بہت اس کی شہرت سن کے آیا ہوں، اور اس مورتی کی جو نقش و نگار ہے اور زینت ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں تو اس طرح سے
پالش کیا انہوں نے، بطر لگایا، کچھ قصیدے بھی کہہ دیے، بہت بڑے اللہ والے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اشعار بھی کہہ دیے، تو لوگوں کو بھروسہ ہوا کہ نہیں یہ آدمی ٹھیک ہے۔ اب دوستی ہوتے ہوتے یہ وہاں کے پجاریوں کے اندر ان کی بھی فہرست میں ان کا نام آ گیا کہ یہ بھی برہمن کی طرح ہو گئے۔ تو دیکھا ایک جو بڑا آدمی تھا اس سے تعلق ہوا کہ میں تجھے صبح میں بتاؤں گا، دیکھنا کیا ہے۔ تو جب صبح کا وقت ہوا تو گھنٹی بجی وہاں، تو کیا دیکھتے ہیں، پوری آبادی آئی ہوئی ہے وہاں پہ کہ جو مورتی ہے وہ مورتی ایسے ہاتھ اٹھاتی ہے اور سب کے لیے دعا کر رہی ہے صبح۔ وہ اس وقت سارے لوگ اپنی پوجا میں لگ جاتے ہیں اور اپنے شلوک بولنا شروع کر دیتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں تو دیکھتا رہا اور روتا بھی رہا تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ اپنا پکا آدمی ہو گیا ہے۔ جب چلے گئے سب لوگوں نے مجھے اعتماد سے دیکھا اچھی طرح سے، تو ایک دن میں نے سارے دروازے بند کر دیے اور وہ جو مورتی تھی وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا تو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں رسی ہے، وہ رسی کھینچتا ہے تو وہ ہاتھ ایسے اٹھتے ہیں، رسی کھینچتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ دیکھو درشن ہو گئے اور ہاتھ اٹھ گئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ پورا پول دیکھ لیا تو جس آدمی نے دیکھا تھا کہ اس نے دیکھ لیا ہے مجھ کو، وہ بھاگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ میں بھی اس کے پیچھے بھاگا، کیونکہ یہ راز اس کو معلوم ہو گیا کہ میں جانتا ہوں، تو میں نے ایک کنویں میں اس کو دھکا دے دیا کہ اگر یہ زندہ رہے گا تو میرے لیے مصیبت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے کچھ مدت وہاں رہے اور سومناتھ کے جو پول تھا پورا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، گلستہ بوستہ ان کی 2 کتابیں ہیں اور بہت اچھی نصیحت کی کتاب ہے۔ الغرض شمون بھی اس طرح کرتے تھے۔ جب بادشاہ کو پورا یقین ہو گیا تو دعوت دی شمون نے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بادشاہ ایمان لے آیا تھا، بادشاہ ایمان لے آیا تھا۔ دوسری ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ مردہ کو زندہ کرنے کے لیے ایک آدمی کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایک اور کام کرو، ایک لڑکا 7 دن سے مرا ہوا ہے جس کا باپ غائب ہے اور ہم نے روک کر رکھا ہے، جو بدبو مار رہی ہے، تو تم لوگ اس کو زندہ کرو۔ اس لڑکے کو پیش کیا گیا اور ادھر دعا انہوں نے شروع کی اللہ تعالیٰ سے، وہ لڑکا زندہ ہوا اور اس نے کہا کہ میں 7 دن سے مرا ہوا ہوں، مجھے مشرک جب پایا گیا تو جہنم کی 7 وادیوں کے اندر مجھے داخل کر دیا گیا۔ میں تم کو سب کو ڈراتا ہوں اس بات سے کہ تم جو شرک میں مبتلا ہو اس کو چھوڑ دو، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اور کہا کہ آسمان کے دروازے کھولے گئے، میں نے دیکھا ایک نوجوان خوبصورت جو ان 3 آدمیوں کے لیے سفارش کر رہا ہے۔ کہا کون 3؟ کہا یہ 2 اور یہ تیسرا۔ شمون کا جو پول تھا وہ کھول لیا کہ یہ بھی انہی کے ساتھ ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تیسرا کون تھا؟ کہا یہ شمون۔ بادشاہ نے تعجب کیا، اور جب شمون نے یقین کر لیا کہ بادشاہ کے دل میں یہ بات اثر کر گئی ہے تو اس کو دعوت دی۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان میں داخل ہوا، اور بعض مفسرین فرماتے کہ وہ ایمان میں داخل نہیں ہوا تھا، بستی میں کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ بادشاہی کی بیٹی مر چکی ایک مدت سے، تو اس بیٹی کو پیش کیا گیا جو دفن کی گئی تھی، کہا اس کی قبر پہ لے گئے، کہا یہاں پر ہے۔ شمون نے کہا کہ تو دعا کرو میری بیٹی زندہ ہو۔ ٹھیک ہے، ان دونوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو زندہ کیا، قبر پھٹی، اس میں سے وہ لڑکی نکلی اور کہا یاد رکھو یہ دونوں سچے آدمی ہے،
مجھے نہیں لگتا کہ تم اسلام لاؤ گے۔ پھر بادشاہ نے کہا ان دونوں سے کہ اس لڑکی کو واپس اپنی جگہ پہ بھیج دو۔ خیر اس پہ مٹی ڈالی اور وہ چلی گئی اپنی قبر کے اندر۔ تو یہ وہ واقعہ ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، یہاں تک نوبت آتی ہے کہ جو دشمن تھے وہ ان کو قتل کی کوشش کرتے ہیں، اور جب قتل کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہیں کے رہنے والے حبیب نجار ان کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں، جو آگے قصہ آ رہا ہے۔ ابھی ان آیات کو ہم لوگ یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے اس بستی والوں کی طرف 2 آدمیوں کو بھیجا تو ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، دیکھو 2 کو بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں بھی قاصدوں کو بھیجا تھا ایک ایک کو بھیجا تھا۔ یہاں پہ وہاں تک گورنر بھی بھیجے گئے، حضور کے زمانے میں قاصد بھی بھیجے گئے، گورنر بنا کر بھی بھیجے گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بھیجا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح سے دین کے کام کے لیے لوگوں کو بھیجنا یہ منقول ہے اور صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر بھیجا ہے، نبیوں کو اللہ نے بھیجا، ایک ایک کو بھیجا، الگ الگ بھیجا، ایک ایک بھیجا، کیونکہ اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو گواہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے کوئی کسی کو کہا کہ یہ کام ہوا یا نہیں، ایک آدمی کے کہنے سے وہ بات نہیں مانی جاتی جب تک کہ 2 گواہ پیش نہ ہو۔ اسلام کے اندر 2 گواہ ضروری ہے۔ اب دنیا کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب وٹنس مانگا جاتا ہے تو 2 ہی ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس کے بھی بہت سارے اصول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے ان بستی والوں کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا تو لوگوں نے ان کو جھٹلایا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان کی تائید کی 2 کی تیسرے کے ذریعے۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان رسولوں نے کہا کہ ہم تو تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، صاف کہہ دیا کہ ہم لوگ رسول ہیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح انسان ہو، ہماری طرح تو ہو تم۔ بھئی رسول تو ہم سے کوئی اونچا آدمی ہوتا، ہمارے اور تمہارے درمیان فرق کیا ہے؟ جیسے ہم انسانیں کھاتے ہیں پیتے ہیں شادی کرتے ہیں، تو تم بھی اس طرح سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اگر پیغام بھیجنا تھا کوئی فرشتے کو بھیجتا، تم ہی ملے، تم نے کون سی خصوصیت ہے ہم سے؟ یہ ہمیشہ جہالت برا جواب ہمیشہ رہا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب قرآن اترا، نبی بنائے گئے تو کیا انزل علیہ الذکر، قرآن انہی پر اترا، یہ کہا گیا۔ یہ جہالت برا جواب ہمیشہ ملتا رہا۔ بعد دفعہ ہم لوگ بھی کہتے، ہم تو کلمہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہم بھی کیا کہہ دیتے، اور یار آج تک ہم یہ کرتے آئے اور آج نئی نئی باتیں کرتا ہے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے اور یہ آج کا مولوی مفتی یہ بات کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ارے بھائی اس کا یہ تھوڑی مطلب، ان کے پاس وہ نالج نہیں ہوگا تو نہیں کیا۔ اب آج جب یہ نالج کی بات قرآن سے کہہ رہا ہے تو پھر مان لو اس کو۔ اس زمانے کے لوگ ہمیشہ یہ بات رہی ہے، سارے نبیوں کو یہی کہا گیا، تم تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، بازار جاتے ہو، یہ کرتے ہو۔ ایک جواب تو انہوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو۔ اب ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ مسلمان کیا کہتے ہیں، حضور کو بشر مت کہو۔ ارے بھی قرآن کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی جی بتلا دو میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بھائی پتھر پتھر میں فرق ہوتا ہے، بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو روڈ پہ ڈالے جاتے ہیں، بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو تعمیر میں کام آتے ہیں، بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو انگوٹھی کا نگینہ بنتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی پتھر بہت زیادہ مہنگا اور بھی قیمتی ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے لیکن اعلیٰ درجے کے انسان تھے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا اونچے درجے کا انسان۔
لیکن تھے انسان. تو کچھ لوگ تو بالکل انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. میں قرآن کہہ رہا قل انما انا بشر، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں. وہ نہیں مانتے کہ نہیں ہم تو نور ہی مانیں گے. آگے دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی چیز اتاری نہیں ہے. یعنی سیرے سے نبوت اور رسالت کا انکار. بھائی تمہاری بات ماننا تو بات کی بات ہے، پہلے تو ہمیں تمہیں کلیئر کرنا باقی ہے کہ تم کیسے آدمی ہو. اللہ نے تو کچھ اتارا ہی نہیں، یہاں تو نبوت اور رسالت کا سیرے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے رحمان کا لفظ بیان کیا یہاں وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری. بھائی رحمان کی رحمت ہی کی وجہ سے نبیوں کو بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو بھیجا اس کی رحمت کی وجہ سے ہم لوگوں پہ رحم کھا کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، ہمارے نبی کو بھیجا اور ان کو بھی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تاکہ لوگوں کو صحیح راستہ ملے. تو ان لوگوں نے وما انزل الرحمن من شیء، آگے کا ان انتم الا تکذبون، تم تو جھوٹ بول رہے ہو. اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ جواب دیا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے. قسم کھا کے بتایا. بھائی بھیجنے والا زیادہ جانتا ہے کہ میں نے کس کو بھیجا ہے. یہ تو یوں کہتے تھے کہ نہیں تم ہماری طرح. ارے اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں پہ رکھے. اللہ جانتا ہے کہ کس کو نبی مجھے بنانا ہے. یہ تو سلیکشن سے ہوا ہے. نبوت رسالت اللہ نے اپنے انتخاب سے دیا ہے. کوئی آدمی محنت سے تھوڑی نبی رسول بن سکتا ہے، نہیں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. تم کون ہو یہ کہنے والے کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم کیسے رسول ہو سکتے؟ انہوں نے کہا کہ ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو کھلم کھلا پہنچا دینا ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو لفظ ہے وما علینا الا البلاغ المبین، یہ اپنی تسلی کے لیے، اپنی تسلی کے لیے کہ بھائی دیکھو تمہیں ماننا ہو مانو، نہ ماننا ہو تو کوئی ہم مجبور، ہم نے تو بتلا دیا، کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم تم کو زبردستی تھوڑی منوائیں گے کہ نہیں مانو ہی مانو، ہم نے پہنچا دیا. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے کھلم کھلا واضح طور پر سمجھا دینا اور پہنچا دینا، یہ ہمارا کام ہے. اب جب اس طرح سے پکی بات ہو گئی، دونوں طرف سے جوابات ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں کھچیانی بلی کھمبا نوچے. اب کچھ چلا نہیں تو کیا کہا معلوم، تم تو منحوس ہو. اب نبیوں کو رسولوں کو کہہ رہے ہیں قالوا انا تطیرنا بکم. نحوست جانتے ہو کہ نہیں آپ لوگ؟ ایک ہوتی ہے نیک فالی اور ایک ہوتی ہے بد فالی. بیڈ اومن، انگلش میں اس کو بیڈ اومن کہتے ہیں بد فالی کو. جیسے آج بھی بہتوں کا عقیدہ ہے غیروں کا کہ کوئی آدمی کسی کام کے لیے جاتا ہے اور بلی نکل پڑے کہا چلو یا کام نہیں ہوگا، یہ بلی آ گیا اتنا کام نہیں ہوگا. اس کو بدفالی کہتے ہیں، بدشگون کہتے ہیں. اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں. آپ نیک فالی لے سکتے ہیں. نیک فالی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا. مثال کے طور پر آپ نے صبح میں اٹھ کے فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لی، کہا یار آج اپنا کام ہو ہی جائے گا، آج اللہ نے فجر کی نماز مسجد میں ہم کو نماز کے ساتھ نصیب کی ہے تو اچھا کام اللہ نے کروایا تو پورا دن کا سب اچھا ہی ہے. ایسا اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک فالی پسند تھی، یعنی اچھا گمان لینا یہ پسند تھا حضور کو۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں بریدہ بن اسلم ملے تو پوچھا کہ من انت، بھائی آپ کون ہو؟ تو کہا بریدہ بن اسلم۔ کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ اپنا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، درست ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ پھر پوچھا کہ ابن من انت، تم کس کے لڑکے ہو؟ تو کہا کہ اسلم، اسلم کے اندر سلامتی کا معنی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمنا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سلمنا من قیدہم، مکہ والوں کی مکاری سے، تدبیر سے ہم لوگ محفوظ ہو گئے۔ تو یہ نیک فالی ہے، اور نیک فالی لینا صحیح ہے، بد فالی لینا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ بات دفعہ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ دیکھو تو پورا دین بیکار جاتا ہے، ایسا کہتے ہیں، وہ ایک کسی کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں، جس دن تم خدا کی نافرمانی کرو، یہ اللہ کی نافرمانی سب سے بڑی منحوس چیز ہے، وہ نحوست کی چیز ہے، اس کو برا سمجھو۔ باقی کوئی ذات کہتے ہیں کہ اگر نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی، گھر میں ہوتی، یا گھوڑے، اس طرح کے بعض روایات میں ہے اگر ہوتی تو، لیکن نحوست نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ انا تطیرنا بکم، ایک روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صاحب روح البیان نے نقل کیا ہے، ہر انسان کے دل میں یہ بدفالی تو آتی ہے۔ دیکھو ہم لوگوں کے دلوں میں بھی کبھی خیال آتا ہے کہ یار اس کو ملا ہوا بیکار ہو جائے گا کام، ایسا ہوتا ہے کبھی نہ کبھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے دل میں اس طرح کی بات آوے، بدفالی والی محسوس کرے، تو اس کو چاہیے کہ یوں کہے انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو کچھ ہے اللہ نے چاہا ہے وہی ہوگا، کسی کو کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ سے۔ لا یأتی بالحسنات الا اللہ، نیکیاں یا بھلائیاں جو کچھ بھی لاتا ہے وہ اللہ ہی لاتا ہے۔ ولا یذهب بالسیئات الا اللہ، برائیوں کو مٹانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ آدمی پڑھ لے، بدفالی کے اوپر نہ چلے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، ہم نے تم کو منحوس پایا ہے۔ کہ کیسے منحوس کہہ دیا؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں بارش رکی ہوئی ہو، بارش برس نہ رہی ہو، تو کہا ہو کہ یہ تم آئے ہو اسی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، یا کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی طرف بلایا تو کچھ لوگ مانے کچھ نہیں مانے، تو گویا کہ ڈیوائڈ ہو گئے، آپس میں اختلافات ہو گئے، تو کہا کہ یہ اختلافات تمہاری وجہ سے، تم یہاں نہ آتے، تم یہ دعوت نہ دیتے تو یہاں کوئی یہ نہ ہوتا، یہ سارے اختلاف تمہاری وجہ سے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تم کو ہم نے منحوس پایا ہے۔ آگے انہوں نے وارننگ دے دی، جاہل جب کچھ نہیں چلتا نا ڈنڈا اٹھاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جب آدمی جاہل، جو آدمی ہوتا ہے جاہل، اس کے پاس کوئی علم نہیں، تو آخر درجے میں وہی ڈنڈا اٹھاتا ہے۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم سنسار کر دیں گے تم کو۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تم کو ہماری طرف سے بڑی تکلیف، بڑا عذاب پہنچے گا۔ یہاں پہ مولانا دریابادی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات بڑی پتے کی لکھی ہے کہ دنیا کی قدیم ترین سلطنتوں اور تہذیبوں میں ایک عام سزا رہی ہے سنسار کرنا۔ سنسار جانتے ہو نا، ایک آدمی کو ایسے زمین میں گھاڑ کے پھر اس کو پتھروں سے ختم کر دیا گیا۔ مولانا دریابادی نے یہ بات لکھی کہ پرانے زمانے کے اندر یہ سزائیں دی جاتی تھی اس طرح کی، اور آج اسلام میں اگر زنا کی وجہ سے سنسار کی بات کہتے تو کہا کہ یار یہ کتنا ظلم ہے، اس کو ظلمت کہتے ہیں۔
کیوں کہ اسلام کی سزا ہے تو اسلام کی خوبی ان کی آنکھوں میں بہت بڑا ٹینکا لگتا ہے، اسلام کی کوئی خوبی ان کو پسند نہیں۔ ایک زمانے کے اندر شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ تمہارے ملک کے اندر روزانہ کتنے زنا ہوتے؟ تو کہا کہ ہو سکتا ہے دن میں کچھ اتنا ہو، کیا تمہارے یہاں؟ ہمارے یہاں ہر منٹ پہ اتنے ہوتے، ایسا کیوں؟ کہ ہمارے ملک میں جو سزا ہے نا اسلامی سزا، اس کی وجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی ہے جس کو حدود کہتے ہیں، حدود اور قصاص، اس کی وجہ سے روک تھام ہوتی ہے، کرائمز رکتے ہیں۔ ابھی کچھ زمانہ بھی نہیں ہوا، 1-2 سال ہوئے، سعودی کے شہزادے کو قتل کی سزا، تو اس نے بندوق کی گولی سے کسی کو مار دیا تھا، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا گیا، جبکہ لڑکے جس کو قتل کیا گیا اس کے ابا اما، اس کے رشتہ دار تھیلے بھر کے ریال اور ڈالر لے کے گئے تھے کہ معاف کر دو، کہ نہیں سزا۔ آج بھی یہ سزا ہے، تاریخ کے اوراق میں یہ بات رہے گی کہ 21ویں صدی کے اندر بھی اور 15ویں صدی کے اندر بھی اس طرح کی سزائیں نافذ ہوئی ہے۔ ہاں، تبھی تو کرائمز رکتے ہیں۔ کرائمز کو روکنے کے لیے یہی اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے، اسلام کا ہر حکم میرے عزیزو واقعتاً سر پہ چڑھانے کے لائق ہے۔ زندگی میں ہم کو سمجھنا بھی چاہیے اور ہر حکم کو اختیار بھی کرنا چاہیے۔ مزید گفتگو انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے تعلق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔